میری شادی ہوئی، ٹھیک ہے، تو اب گھر میں جرگا بیٹھا ہوا ہے، میری ماں وہ صرف کچن کنٹرول کرتی تھیں بھی کیا پک رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، بس یہ نہیں کہ وہ اٹھ کے ہانڈی بنا رہی ہے اور روٹیاں پکا رہی ہے۔ کبھی شوقیہ اپنا شوق آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ کچن میں نوکر ہیں، نوکرانیاں ہیں جو کام کرتے ہیں۔ میری شادی ہوتی ہے، میری بیوی بھی وہاں اسی گھر میں چلی جاتی ہے، تو اب ساریاں چاچیاں ماسیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ماں تیری چولہے تے سڑدی پئی ہوندی ہے تے بیگم تیری ٹھک تے منجی تے بیٹھی ہوندی ہے۔ مجھے غصہ بھی آیا اور ہنسی بھی۔ میں کہ میری ماں کداں سڑی ہے چولہے تے، مینوں سے جمے ہے، میں اودی گود وچ پلیا، کداں سڑی ہے چولہے تے میری ماں؟ میں کو تو ماسی میرا ہماری نوکرانی تھی چکن ماسی میرا، میں کو تو ماسی میرا سڑدی پئی ہوندی ہے، ماں میری تو ایویں خالی اتنے چہل قدمی کر دی ہے۔ یہ معاشرت کہ سب کچھ ہوتے ہوئے، نوکر نوکرانیوں کے ہوتے ہوئے نہیں برداشت ہو رہا کہ یہ طارق جمیل کی بیوی کمرے میں بیٹھی کیوں ہے۔ میں بھی اسی معاشرت میں قربان چڑھا۔ اچھا آپ سنو، اللہ کہہ رہا ہے تمہارا لباس ہے تیری بیوی۔ یہ بتاؤ میرے اور میرے لباس کے درمیان کوئی حائل ہے؟ میرے اور میرے لباس کے درمیان کوئی دوسری چیز ہے؟ تو اس لباس کے لفظ میں اللہ کہہ رہا ہے کہ تیرے اور تیری بیوی کے درمیان کوئی دوسرا داخل نہیں ہونا چاہیے، وہ چاہے ماں ہو، چاہے باپ ہو، چاہے وہ بھائی ہو، وہ خالہ ہو، وہ ماسی ہو، جو بھی ہو، وہ نہیں داخل ہو سکتی۔ لباس کیوں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ تو میری ماں دے اگوں نہیں بولنا، تو میری ماں نے روٹی نہیں پوچھی، وہ پٹائیاں ہو رہی ہیں، مار رہے ہیں۔ دوسری طرف بھی ہے کہ جانے والی ایسی بدتمیز بد زبان ہوتی ہے اور اس کے والدین اتنے بے وقوف ہوتے ہیں کہ شادی کے بعد بھی لڑکی کو اپنے کنٹرول میں رکھنے والے والدین اپنی بیٹیوں کے گھر برباد کر دیتے۔ یہ کیسز بھی ہیں۔ شادی کر لی، اب خامد اور اس کو زندگی گزارنے دو، پیچھے سے ماں اس کے کان مروڑتی رہتی ہے تو اپنی بیٹی کا گھر خود ہی برباد کر دیتی۔